نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لائے تو جس جہاں میں رنگ رنگ بھر گئے خوشبوئیں پھیل گئی اور آپ نے وجود کے اظہار کے ساتھ ہی اس کائنات میں بہت بڑی ہلچل پیدا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بے پناہ محبتوں کا ذریعہ بنی، جہالت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنی اور بہترین اخلاق کا ایک نمونہ تیار ہو کر انسانیت کے سامنے آ گیا. فلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ومن احسن منک لم تربط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں عید دے جاؤ لوگوں فنم تیرے ہیں. جب حضور علیہ السلام کے متعلق عرب لوگ جانتے تھے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کا نام محمد ہے اور گزشتہ کتابوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے، تو عرب قبائل کے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیے. شاید یہ وہی مبارک پرنور جو ہے نبی ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لفظ جگر آمنہ کے ہاں پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی پیدائش ہوئی تو یہ ایک عجیب منظر تھا کائنات کے لیے. حتیٰ کہ روحانی مخلوق فرشتوں کے لیے، انسانی مخلوق انسانوں کے لیے اور درندگی والی مخلوق جو حیوانات ہیں، پھر پانی کی مخلوق جو مچھلیاں اور بے انتہا بے تحاشا مخلوقات ہیں سمندر کی، پانی کی، ان سب کے لیے یہ ایک عجیب واقعہ تھا. حتیٰ کہ 1000 سال سے آتش قدر کے اندر پجاریوں کی جلنے والی آگ جو 1000 سال سے زیادہ سے جل رہی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رونما ہوئی، ظاہر ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ آگ اسی کو ڈل گئی اور 11 بڑے کنگرے جو ایک بڑی نشانی سمجھی جاتی تھی یہودیوں کی، نصرانیوں کی، وہ 11 کے 11 بڑے ستون جو ہے اس کو گرے ٹوٹ گئے. اور فرشتوں کے اندر ایسی خوشیاں مچائی گئی، ایسے زبردست فرشتے خوش ہوئے کہ ایک مبارک ہستی آئی اور وہ کہتے ہیں کھارے پانی کی مچھلیاں، وہ میٹھے پانی کی مچھلیوں سے ملاقات کرنے لگی اور ایک کھارا پانی میٹھے پانی سے مل کر اس سے ملاقات کر رہا تھا. اور فرماتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا. اس کمرے میں موجود جتنے بھی وہ خاتون تھی وہ بھی بتاتی جو اس وقت اس میں ان کی مدد فرما رہی. کہتی ایک روشنی پھیل گئی، بڑا تیز جو ہے نا وہ منظر تھا روشنی کا، اور ایک چمک بھی. ہم حیران تھے کہ یہ کس چیز کی چمک پیدا ہوئی ہے، کون سی روشنی ہے. اور کہتے ہیں خوشبو ہے، بڑی عجیب خوشبو، ایسا
لطف آنے لگ گیا اس کو، اس کی وجہ سے اتنا معطل ہو گیا ماحول. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ملوں نے لیے گئے تو کہتی ہے کہ اتنے صاف شفاف تھے جیسے آپ کو فرشتوں نے غسل کر کے بھیجا. اور آپ کا نافع جو ہے وہ خود بخود پہلے سے ہی جدا تھا، اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو آپ ایسے دنیا میں آئے اور وہ وعدہ مکرمہ فرما دی کہ کوئی تکلیف بھی نہیں. پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کی ولادت کے تو حالات اور اثرات آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، بخوبی باتیں لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. تو ایسا زبردست ماحول اور ایسی آپ کی برکتیں اور رحمتیں فوراً اس گھر میں پھیلی ہیں نا. یعنی حلیمہ بھی بتاتی ہیں کہ میری گود تو بھلی بھلی ہو گئی اس بچے کی وجہ پر، اور میری اس سے اتنی محبت بڑھ گئی کہ میں اس کو لٹانا بھی نہیں چاہتی. میری مومنی جو دوگلی بدلی تھی وہ ایسے بھرگا ہو کر، اور جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی وہ باکسنگ میں سب سے آگے دوڑنے لگی، اور میں سب سے پہلے اپنے مقام پر پہنچنے والی خاتون تھی. اور جب میرے گھر یہ پہنچے تو میری پتریاں جو سوکھ چکی تھی ان کے تھنوں کے اندر ایسا دودھ بھر گیا. تو میں یہ ہرا بھرا ماحول اور ایک عجیب زندگی کے اندر بدلاؤ اور یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئے. اور مجھے اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ ضرور ایک بچے کے اندر کوئی تھا. تو دور شریف رضائی بہن جن کی جب یہ توڑے میں پڑے ہوئے تو ایک کو لنگ سکھائی جاتی تو فرماتی ہے کہ فادر میں جب یہ بزرگ میرے ساتھ ہوتے تھے تو اس وقت تو خیر چھوٹے تھے، وہ بزرگ نہیں کہتی تھی لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو جلدی استعمال کروں. تو فرماتی ہے کہ ہمارے اوپر کا بادل سہل کرتا تھا، دھوپ ہمیں نہیں مل لگتی، ایسے ایسے لگتی. اللہ نے بچپن میں جیسے بہت چھوٹے تھے تو لیٹے ہوتے تھے اور انگلیوں سے جیسے بچے کھیلتے، تو یہ کھیلتے تھے تو تارے ان کی انگلیوں کے سر چلتے. فرشتے آئے اور انہوں نے صدر کو چاک کیا یا پھر کھولا. تو رضائی بہن دوڑی کہ یہ شاید ان کو قدر کرتا تھا، غلط منصوبہ ہے. اور وہ فرشتے تھے اور انہوں نے جو ہے مشتری لائے ہوئے تھے جنت سے، جنت کا پانی کا. آپ کا دل مبارک نکالا اور اسے اچھی طرح دھو دیا جنت کے پانی. وہ پہلے اس کے طرح زبردست تھا، اب اس کے بعد تو وہ بہت زیادہ زبردست ہو گیا. بہترین دل جس کو کہا ہے 1000%. پھر واپس فٹ کر دیا، یعنی کہ یہ آپریشن ہو، اور سینے کو بند کر دیا. یہ اصل کی طرف سے ہوا. ایسا نظام پوری کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل ساتھ تھا. اگر آپ اتنی کم عمری سے بھی چاہتے ہیں نا تو آپ پوری زندگی قیامت تک جو ہے نا یہاں زندہ رہ سکتے ہیں اور ساری کائنات کے آپ خالق ہو گئے. اللہ نے آپ کو پورا اختیار دیا. لیکن اس نبی نے نا اتنے مبارک ہونے کے باوجود، اتنے زبردست نبی ہونے کے باوجود، افضل ہونے کے باوجود، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود، سب سے بہترین اخلاق والے ہونے کے باوجود، اور نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، ہر چیز میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جانے کے باوجود بھی اس نبی نے جہاں پر سب سے جو پسند کیا وہ غربت کو پسند کیا، غریبی کو پسند کیا، لاچاری کو پسند کیا، اور ہر مٹنے کو پسند کیا، اور لوگوں کے سامنے جھک جانے کو پسند کیا، اور لوگوں کی تانے سننے کو بھی آپ نے پسند کیا. تو اللہ نے تانے سنوائے. ورنہ مجال نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تانا دے سکے. اس کو تو زمین اندر کھینچ لیں، اس کو تو یہ طرف اٹھا کے پڑھ لیں اور پہاڑ اس کو کچل دیتے، اور یہ ہوائیں فضائیں اس کو اٹھا کے رکھتی. لیکن انہوں نے قبول کیا، یہ اللہ مجھے قبول ہے، یہ اللہ مجھے ٹھیک ہے، میں پسند کرتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں. آئی میں نے مجھے پتھر مارتا ہے، اللہ میری پتہ برداشت کرتا ہوں. یہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، وہ نتیجہ آپ نے سوچا اپنے رب کے سامنے جو رکھا نا کہ اللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میری امت کو نا
فائدہ ہو جائے گا. جو ان کے بعد آنے والے نسل کے لوگ ہوں گے نا وہ کیا پتہ اس ہدایت کی طرف آ جائے, یا ان کے بعد آنے والی نسل کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا پتہ ہدایت کی طرف آ جائے. ورنہ آپ قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو, مسائل کو, مشکلات کو پسند نہ کرتے نا تو مجال میں آپ کو کوئی سامنے سے چڑ کے انداز میں دے دیں. وہ تو ایسے مبارک نبی تھے کہ اگر ادھر تو ہم ایک دیندار اور صاف ستھرا انسان کو تقی پرہیزگار اور ایک نیک شخص تو اللہ والا اس سے بھی محبت ہو جائے. یہ تو ایسے شبلی زبردست نبی ہے کہ 4 مہینے پہلے سفر کوئی کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں. اس زمانے کی مسافر جو جانوروں پر ہوتی تھی سواریوں, تو وہیں سے نبی علیہ السلام سے اس کو پڑ جاتی, یعنی وہ وہیں سے کام کرنے شروع کر دینا کہ میں کس رسول کے پاس کی محفل میں کس کے پاس میں جا کے حاضر ہونا ہے. اور جب ان کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ کچھ اور کو سمجھ ہی نہیں آتا. تو ایسے زبردست ایمان کی حالت میں وہ اگر دیکھ لیتے تھے کسی کو تو اس میں تو یوں سمجھے کہ جسم روح سب آپ پر دل جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا. پھر وہ گناہ چاہتا بھی تھا تو نہیں کر پاتا. ایسا تو ان کی نظر کا اثر تھا. تو وہ خود نبی ایسے زبردست ہوں بھائی میں تو بولتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں گے, لیکن یہ مہینہ بڑا ہو والا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی زندگی کا مقصد اور آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. عاشق رسول کون ہوتا ہے, اصل کیا ہوتا ہے, رسول کی سنت کون لوگ اپناتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت کو جو منظر سمجھتا ہے وہ فرائض طریقہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. ایسے زمانے میں جس زمانے میں سنتوں کو لوگ کوئی اوقات ہی نہیں دیتے ہیں, کچھ سمجھتے ہی, تو وہ تو سوچ رہی لوگ میں برابر ثواب ملے گا اگر وہ ایسے زمانے میں کسی ایک سنت کو زندہ کر لے. پھر بہرحال یہ انشاءاللہ حضور کو جلدی لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کو بھی عطا فرمائے. سبحان اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك برحمتك يا ارحم